مجھے یہ بتائیں کہ عورتوں کے حقوق کو لے کر آپ کو کون سی شکایتیں اس معاشرے سے, اور اگر یہ اس طرح کے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور اتنے بولڈ ڈرامے جس کو میں کہوں گا, اب تو ایک لازوال عشق بھی لانچ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ہمارا معاشرہ جس طرح کی بے راہ روی, میں کہوں گا آپ اپنا ضرور موقف مجھے دیجیے گا جس بھی انداز میں دیں گے, لیکن اس بے راہ روی کی طرف چل پڑا ہے, عورت مارچ ہو رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے؟ معاشرہ اس نہج پہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ بات کریں یا پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کے اندر ہر سال غیرت کے نام پر 1000 عورتوں کا قتل ہوتا ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. پاکستان کے اندر جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اگینسٹ فیمیلز وہ 35% سے زائد ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں دیٹ آر مور دین 40% اف آئی ایم ناٹ رانگ رائٹ ناؤ. اس کے بعد بھی آپ یہ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ معاشرہ تنزلی کے شکار نہیں ہو رہے یا معاشرہ بدتدریج نیچے جاتا جا رہا ہے, تو ہاں جی جاتا جا رہا ہے. اور کیس نمبر 9 جیسا ڈرامہ معاشرے کے اندر ہونا, اس کی تخلیق جس طریقے سے وہ بنایا گیا, جو تحریر ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کی, دیٹ از امیکولیٹ, دیٹ از اسپیکٹیکولر. جس طریقے سے پاکستان کے اندر جس بھی مرد کے پاس پیسہ ہوگا تو کیا وہ ریپ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو میرے خیال سے وہ تو ایسا آفینس ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے, میرا تو ماننا یہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح وہ دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان, مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ فنڈڈ ہے, یہ بیرونی ملک سے فنڈڈ ڈرامے ہیں, اور یہ سارا جو نیریٹو ہے سو کالڈ عورتوں کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا ہے. تو پھر آپ یہ سب چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر 35% سے زائد ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہے, ہراسمنٹ کی تعریف آج مجھے بتا دیں, آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کسی بندے کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے سب سے پہلے یہ چیز کہی کہ کیا کہتے ہیں مردوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی, تو آپ بتائیں کہ مجھے ایک بات بتائیں, ایک منٹ, عورتوں کے مطابق تو انہیں آپ ذرا گور کے دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں عادت ہوتی ہے ہر ایک کو گور کے ذرا بات کرنی, اس کا مطلب ہراسمنٹ ہے. آپ کسی کی نظر سے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ہراس کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے؟ ایک عورت جب بھی انکمفرٹیبل فیل کرے گی تو دیٹ مینس اٹ از ہراسمنٹ. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. جب پورے معاشرے کے اندر آپ ان کو سائڈ لائن کر کے رکھو گے, جب کسی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے اندر نہیں اس کو شامل کرو گے, مین اسٹریم عہدے کے اندر اس کو شامل نہیں کرو گے, تو پھر آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہے عورت, کیا بات کر رہے ہیں؟ باقی صوبوں میں کیا ہے؟ باقی پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. وزیر اعلیٰ کی آپ نے بات کیا, آپ کا وزیر اعظم کون ہے؟ اسی پارٹی کے اندر کتنی ریپرزنٹیشن ہے فیمیلز کی, کتنی ریپرزنٹیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں. پنجاب کے اندر اگر دیکھیں سرکردہ نام ہنا پرویز بٹ, مریم اورنگزیب, ازما بخاری, بالکل فرنٹ لائن. ایک اور بھی ہے مجھے ان کا نام بھول گیا, وہ کافی نظر آتی ہیں, مریم نواز شریف سے. اس کا مطلب پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ آبادی ہے, 12 کروڑ کی آبادی کی ریپرزنٹیشن عورتیں کر رہی ہیں. آپ کی خاتون اول جو کہ بیٹی ہیں آصف علی زرداری صاحب, آصفہ بھٹو زرداری, وہ ینگسٹر ہیں, ٹھیک ہے, سندھ کی طرف سے شرمیلا فاروقی صاحبہ, میں کتنے نام گنواؤں آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ہی سانس کے اندر چار نام لکھے, چار نام اسی طریقے سے ایک ہی سانس کے اندر ڈبل نام لوں گا. دلیپ عباس, میں 10,000 نام لے سکتا ہوں جو کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں ایکٹیو رول, وزارتیں انجوائے کرتی ہیں میرے بھائی. شازیہ مری صاحبہ تو اٹھتی نہیں ہے قومی اسمبلی سے, عورتوں کی ریپرزنٹیشن کہاں نہیں ہے؟ پولیس کے اندر کتنی عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کتنے آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز, شہر بارو نقوی صاحبہ ہر جگہ تو دھوم میں جاتی ہے. اگر آپ نے تقریر کرنے کے لیے یہاں پہ مجھے بلایا تو میں بھی چلا جاتا. تقریر نہیں ہے. میں نے آپ کو تہذیب کے ساتھ ایک کوسچن پٹ آؤٹ کیا, بتائیں پلیز. مجھے بتایا, آپ نے کہا پولیس میں, میں نے آپ کو نون بتا دیا. ایک اور بھی ہے نوشین, کیا نام ہے ان کا, جو ایس پی ہے یا ڈی ایس پی, ریس کورس میں ہوتی تھی پہلے, ٹھیک ہے, ہے ایک ریپرزنٹیشن, نام ہے, نون ہے, پوڈ کاسٹ میں آتی ہیں, ڈفرنٹ انٹرویوز دیتی ہیں, لوگوں کو لیکچرز دیتی ہیں, سوشل جسٹس پہ بات کرتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 35% ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہے, ہر سال 1000 سے زائد غیرت کے نام پہ عورتوں کا قتل نہیں ہوتا ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جو غلط ہے وہ بات ہے, غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا. لیکن مجھے جو یہ ہے نا, یہ ٹاپک ہراسمنٹ, کہ جی مجھے فیل ہوا, آپ کو فیل ہوا, اگلے کو نہیں فیل ہوا, ایک مثال ہے, آپ اس کے اوپر اپنا کھل کے ورڈکٹ دیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہراسمنٹ کی کیا تعریف کیا؟ جب بھی آپ کسی عورت کو, اگر خصوصی آپ اس کانٹیکس کے اندر بات کر رہے ہیں, جب بھی آپ کسی عورت کو انکمفرٹیبل کریں گے, when you know that the other person is not feeling themselves and you're trying to take advantage of that, کسی کو اس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ
اپنے آپ میں کمفرٹیبل یا سیکیور نہ فیل کرے. تو دس از دا پلین اینڈ سمپل ایگزامپل آف ہراسمنٹ. اور کس چیز کی چلے مان لیا آپ کی یہ بات بھی مان, آپ جب کسی کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی عورتوں کو آپ گھور کے دیکھی جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو ہراساں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب مردوں کو بھی کوئی عورت دیکھے گی یا کوئی ڈفرنٹ معاشرہ مانے گا, ایک مرد کہ جی اس عورت نے مجھے ہراس کیا, مانے گا؟ مجھے یہ بات خود بتانی. آپ کے پاس کوئی اس کی پرائر ایگزامپل ہے کہ معاشرے نے نہ مانا؟ یہ کھڑی ہو کے کہہ دینا کہ اس نے مجھے چھیڑا. کہاں پہ؟ کہیں بھی میں کہتا ہوں روڈ پہ کھڑی ہو کے کہہ دے اس نے مجھے چھیڑا, 10 بھائی زمین سوکھ کے آ جاتے. ہاں جی, اس میں کوئی جھوٹ ہے عبداللہ؟ بالکل ایسی ہے. اگر if I am wrong please correct me. لیکن اسی معاشرے کے اندر جب وہ عورت کسی عدالت کے اندر جاتی ہے, پولیس اسٹیشن کے اندر جاتی ہے, تو اسی کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں, اسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. آپ موٹر وے ریپ کیس والا انسیڈنٹ بھول چکے ہیں, آپ مینار پاکستان والا انسیڈنٹ بھول چکے ہیں. مطلب ہماری اتنی شارٹ لیوڈ میموری ہے کہ اگر ایک عورت کے اس کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی, اس کے بعد وہ پولیس 10 بھائی بھی اس کے آگے, اس کے بعد جب وہ پولیس کے پاس جاتی ہے تو اس کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں, اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. کیا یہ معاشرے کے اندر زبان سے عام نہیں؟ آپ کا مین اسٹریم اینکر عمران ریاض خان نور مقدم والے واقعے کے بعد جو درندہ صفت انسان ظاہر ذاکر جعفر نے جو واقعہ کیا, اس کے بعد آگے عمران ریاض خان کے کیا بیانات تھے, اس کے بعد آپ کا ایک اور مین اسٹریم جو اینکر ہے, نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ان کے کیا بیانات تھے. جب آپ کے مین اسٹریم جرنلسٹ اس طریقے کے بیانات دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کہیں گے کہ ہر جگہ ریپرزنٹیشن ہے, یا تو اس بات سے انکار کر دیں. I'm not saying that, but at the same time بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ بہتری آئی ہے, عورتوں کو بولنے کا موقع ملا. بے شک عورتیں آج بھی جب بولنے کا موقع ملا ہے تو عائشہ میر جو کہ حامد میر کی بیٹی ہے, ان کو جب ایک نوکری ملی ہے تو ٹویٹر کے اوپر ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے. آج بھی جب غریدہ فروقی ایک ٹویٹ کر دیں, آسمہ شرازی صاحبہ ایک ٹویٹ کر دیں, تو ان کو ماں بہن کی گالیاں ان پہ کسی جاتی ہیں. دیکھیں جی یہ تو بات غلط ہے کسی کے بھی. میں کہتا ہوں کوئی مرد ہو عورت ہو, میں جن سے اٹھ کے بات کروں گا, ان کو گالیاں دینا یا کسی کے اوپر بات کرنا, یہ گالیوں کا, ٹرولنگ کا, اور پالیٹکس کے اندر اور اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ ایک ہی پارٹی. اچھا چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں. آپ کی اس بات سے آپ جوڑ ہیں نا ہر شعبے کے ساتھ, کیا عورتیں اپنی صنف نازک ہونے کا فائدہ اٹھاتی؟ نہیں, کہیں بھی نہیں اٹھاتی. کہاں پہ اٹھائے؟ میں پوچھ رہا ہوں, آئی ایم آسکنگ اے کوسچن. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. وجہ مجھے بتائیں کس طرح, کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ نہیں, کہاں نہیں اٹھاتی میرا مطلب ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہیں پہ بھی نہیں اٹھاتی, کہیں بھی نہیں اٹھاتی, کہیں پہ بھی نہیں اٹھاتی. Are you sure? کہیں پہ بھی نہیں اٹھاتی. Are you sure? بالکل 100%. 10,000 واقعات ہیں, آپ بتائیں. اب لوگ رپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں اس کو رپورٹ مانا نہیں جائے گا. یہ آپ کا کہنا ہے. ایک منٹ, آپ مجھے بتا دیں جرنلزم میں لڑکیوں کو 90% نوکریاں کس بنیاد پہ ملتی؟ مین اسٹریم آپ کے جرنلسٹ جن کے شو ہوسٹ ہیں, کتنی عورتیں کتنی مرد ہیں؟ ابھی نام لینا شروع کروں. شزیب خانزادہ, کامران خان, وسیم بدامی, اس کے بعد آپ کا سید طلعت حسین صاحب, نصرت جاوید صاحب, زرار کھوڑو, اور عورتوں کا نام ماریہ میمن, آسمہ شرازی, ابسا کومل, that's it, غریدہ فروقی, that's it, ندیم ملک صاحب, عائشہ بخش, ابھی ہے جاسمین منظور ہوگی. ٹھیک ہے, وہ پارس جہاں سے رپورٹرز کی جب آپ بات کریں, ابھی بھی آپ ایک کسی بھی ایکسپریس یا کسی بھی نیوز کے دفتر میں چلے جائیں, وہاں پہ تعداد کیا مردوں کی زیادہ ہے کیا عورتوں کی زیادہ ہے اس وقت؟ تو میں نے جو دیکھا, میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں, میں ایک میڈیا آرگنائزیشن میں کام کر کے آیا ہوں, اب تو یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا رادر دا فارن فنڈنگ از انوالو اور ناٹ, لیکن یہ بات پکی ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور مردوں کو آپ کسی کیش اینڈ کیری میں جا کے دیکھ لیں, 90% آف دا سیلس پرسن آر وومن. چلے میرے ساتھ, ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں. کہنے کا مقصد صرف یہ, میں عورت کے کام کرنے کے خلاف نہیں, عورت کے آگے بڑھنے کے خلاف نہیں, لیکن آپ کو کہیں تو حد سیٹ کرنی ہوگی. اب آپ ڈراموں میں ہمارے معاشرے کو گالی دے رہے ہیں, ہماری جوائنٹ فیملی سٹرکچر کو گالی دے رہے ہیں. نہیں تو کیا کیس نمبر 9 جیسے واقعات پاکستان کے اندر نہیں ہوتے ہیں؟ یار اس طرح کے واقعات ویسٹ میں نہیں ہوتے. بے شک ہوتے ہوں,